وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حاضرین گرامی، ہم سیرت ابراہیم اور حیات ابراہیم سنتے آ رہے ہیں، اور قرآن مجید حیات ابراہیمی کا ایک اہم واقعہ جو بیان کرتا ہے وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا واقعہ ہے. ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر اللہ رب العالمین کا گھر کعبۃ اللہ، جو اس دنیا کا پہلا اللہ رب العالمین کا گھر ہے، ان اول بیت وضع للناس، اس گھر کی تعمیر کرتے ہیں. یہاں پر ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ کعبے کی تعمیر سب سے پہلے کس نے کی، کعبے کو سب سے پہلے کس نے بنایا؟ یہ علماء کے درمیان مختلفی مسئلہ ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ فرشتوں نے بنایا، بعض علماء کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے بنایا. اس طرح الگ اس کے واقعات ہیں. بہرحال بتانا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم میرا گھر، جو اس دنیا کا پہلا گھر ہے، جس میں اس دنیا میں جو پہلا گھر بنایا گیا ہے میری عبادت کے لیے، اس گھر کی اثرین و تعمیر کرو. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اسماعیل، اللہ رب العالمین نے مجھے کام کا حکم دیا ہے، مجھے اس کام میں تمہاری مدد کی ضرورت ہے. بیٹا بڑا فرما بردار تھا. بیٹے نے کہا، اے ابا جان، میں حاضر ہوں، آپ ارشاد تو کیجئے، میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. پھر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا حکم دیا ہے. پھر اللہ رب العالمین ایک ہوا چلاتا ہے، جس ہوا سے کعبۃ اللہ کی جو بنیاد تھی وہ بنیاد بالکل واضح ہو جاتی ہے. کعبۃ اللہ کی جو بنیادیں تھیں ان بنیادوں پر مٹی آ گئی تھی اور وہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی. روایتوں کے مطابق اللہ رب العالمین ایک ہوا چلاتا ہے، ایک طوفان، ایک آندھی چلاتا ہے، جس کی وجہ سے مٹی ہٹتی ہے اور کعبۃ اللہ کی جو بنیادیں وہ بنیادیں صاف طور پر نظر آنے لگتی ہیں. اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے لگتے ہیں. اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لا کر دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام گھر کی تعمیر کرتے ہیں، کعبۃ اللہ بناتے ہیں، اور اس اونچائی تک پہنچ جاتی عمارت کہ اب اس کے بعد اور اونچا اسماعیل علیہ السلام کا ہاتھ نہیں جاتا. تو اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لا کر ان کے پیر کے نیچے رکھتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر اس قدر کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان اس پتھر پر بیٹھ جاتے ہیں. اور آج وہ پتھر محفوظ ہے، آج وہ پتھر محفوظ ہے جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان ہیں. جب وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے اس پتھر پر وہ کھڑے ہوئے تھے. پھر اس کے بعد ایک جگہ پر پہنچتے ہیں، وہاں پر حجر اسود کو رکھا جاتا ہے. بہرحال اس طرح کعبے کی تعمیر مکمل ہوتی ہے. باپ بیٹے دونوں اللہ رب العالمین کے عظیم پیغمبر، اللہ رب العالمین کے عظیم بندے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں، ان کی زبان سے دعا جاری ہے، ان کی زبان سے دعا جاری ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگارا، ہم جو یہ نیکی کر رہے ہیں، تیرا جو گھر بنا رہے ہیں، پروردگارا ہمارے اس نیکی کو قبول فرما لینا، ہماری اس نیکی کو ضائع نہ کرنا، ہماری اس نیکی کو ہم سے قبول فرما لینا. انک انت السمیع العلیم، یقیناً تو ہی سننے والا ہے، تو ہی جاننے والا ہے. ہمارے دلوں کا حال کیا ہے، ہم کتنے مخلص ہیں، تو ہی جاننے والا ہے. لہٰذا پروردگار ہماری اس نیکی کو قبول فرما. سبحان اللہ. دیکھیے، اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بنایا جا رہا ہے، باپ بیٹے دونوں مل کر کام کر رہے ہیں، اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بنایا جا رہا ہے. لیکن ساتھ میں ان کی سوچ، ان کی فکر دیکھیے، کہیں ہماری نیکی قبول نہ ہو تو پھر ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا بنے گا. دعائیں ہو
اللہ کے حکم پر اللہ کی نیکی بجائی لائی جا رہی ہے، اس کا گھر بنایا جا رہا ہے، لیکن ساتھ بھی دعائیں بھی ہو رہی ہیں، پروردگار ہماری اس نیکی کو قبول فرمانا، ہماری اس نیکی کو ضائع نہ کرنا۔ حاضرین گرامی یاد رکھیں، سب سے پہلی چیز نیکی کی توفیق ملنا، پھر اس کے بعد نیکی کرنا، نیکی کے بعد نیکی کی قبولیت کی فکر کرنا یہ اہم چیز ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ مومنون میں اللہ رب العالمین اپنے بہت سارے مومن بندوں کی صفات بیان کرتا ہے، صفات بیان کرنے بعد آخر ان کی صفت بیان کرتا ہے والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ۔ یہ جو اللہ رب العالمین بہت ساروں کی صفات بیان کیا، بہت ساری نیکیاں بیان کیا اپنے مومن بندوں کی، یہ اللہ رب العالمین کے مومن بندے کیسے ہیں؟ اپنا مال لٹانے کے بعد، اپنی جان لٹانے کے بعد، اپنا مال خرچ کرنے کے بعد، نیکیاں کرنے کے بعد ان کے دل ڈر رہے ہیں، ان کے دل کانپ رہے ہیں، وجلہ وقلوبهم وجلہ، ان کے دل کانپ رہے ہیں۔ جب حضرت عائشہ نے یہ آیت سنی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ زناکار لوگ ہیں؟ کیا یہ چور ہیں؟ کیا یہ ڈاکو ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جن کے دل کانپ رہے ہیں؟ پیارے نبی نے فرمایا نہیں، یہ اللہ کے وہ مومن بندے ہیں جو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقات و خیرات بھی کرتے ہیں، تمام نیکیاں کرتے ہیں، لیکن ان کے دل کانپ رہے اس وجہ سے کہ کہیں ان کی نیکیاں اللہ رب العالمین قبول نہ فرمائیں، کہیں ان کی نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں۔ تو یاد رکھیں انبیاء کی اور مومن بندوں کی صفت رہی ہے کہ نیکی کرنے کے بعد وہ غافل نہیں ہوتے، بلکہ نیکی کی قبولیت کی فکر انہیں ستاتی رہتی ہے۔ نیکی کرنے کے بعد وہ غافل نہیں ہوتے، بلکہ ہمیشہ نیکی کی قبولیت کی فکر انہیں ستاتی رہتی ہے۔ وہ نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کی قبولیت کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو دیکھیے رمضان میں بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ بس کوئی نیکی کریں، نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کی قبولیت کی فکر کریں، کہیں ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ ہماری نیکی ضائع ہو جائے، ایسا نہیں ہونا ہے۔ اور پھر دعائیں ہونی چاہیے کہ اللہ ہم نے جو نیکیاں کی اس نیکی قبول فرما۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ گزرتا ہے، عید کی خوشی آتی ہے، عید میں جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہم دعا دیتے ہیں، تقبل اللہ منا ومنکم، تقبل اللہ منا ومنکم۔ کیا ہے دعا؟ یہی دعا کہ اس رمضان میں ہم نے جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں اللہ اس کو قبول فرمائے، تمہاری نیکیاں بھی قبول فرمائے، ہماری نیکیاں بھی قبول فرمائے۔ تو انسان کو بس نیکیاں کرنا کافی نہیں، بلکہ نیکیاں کرنے کے بعد اس نیکی کی دعا کی قبولیت کی فکر بھی کرنی چاہیے اور دعا بھی ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد اور جو دعائیں اللہ رب العالمین نے نقل کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ پروردگار ہمیشہ ہمیں تیرا فرما بردار بنائے رکھنا، ہمیشہ ہمیں تیرا فرما بردار بنائے رکھنا، اور ہماری نسل سے بھی ایک ایسی امت کو نکالنا جو تیری فرما بردار ہو۔ دیکھیے اللہ اکبر، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اللہ کے برگزیدے بندے، اللہ کے منتخب بندے، اللہ کے پیغمبر، اور اتنی نیکیاں ابراہیم علیہ السلام نے کی، اتنی قربانیاں دی ہیں، اس کے بعد بھی جو دعا، اور یہ دعا کیا ہے؟ اے اللہ مجھے تیرا فرما بردار بنائے رکھنا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کے خلیل ابراہیم شیطان سے غافل نہیں ہے، شیطان کے حملے سے غافل نہیں، شیطان کے دھوکے سے غافل نہیں۔ دعا کر رہے ہیں اللہ کہیں میں شیطان کے دھوکے میں نہ آ جاؤں، شیطان کے فریب میں نہ جاؤں، ہمیشہ مجھے شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھنا اور تیرا فرما بردار بنائے رکھنا، کبھی مجھے تیری فرما برداری سے دور نہ کرنا، کبھی میں غافل نہ ہونے پاؤں۔ تو یاد رکھیے آپ اپنی جگہ بڑے نیک ہوں گے صحیح، لیکن شیطان آپ سے بڑا مکار ہے، کبھی چھوڑنے والا نہیں، شیطان کبھی چھوڑے گا نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ دعائیں ہونی چاہیے، ہم اپنی جگہ کتنے نیک کیوں نہ صحیح، ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعائیں ہوتی رہنی چاہیے کہ اللہ ہمیں شیطان کے فریب سے بچائے رکھنا، شیطان کے دھوکے سے بھی بچائے رکھنا، یہ دعا ہمیشہ ہونی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کہا؟ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ہمارے خاندان سے، ہماری نسل سے ایک ایسی امت کو نکالنا جو تیری فرما بردار ہو۔ تو دیکھیے صرف اپنے لیے کافی نہیں، بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا ہونی چاہیے، اپنے نسل کے لیے بھی دعائیں ہونی چاہیے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ تو ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں پروردگار میری نسل میں سے
ایک ایسے رسول کو بھیجنا جو انہی میں سے ہو اور ان پر آیتوں کی تلاوت کرے، ان کا تزکیہ کرے، انہیں حکمت سکھائے۔ تو دیکھیے ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اپنی اولاد کے لیے کہ ان کی اولاد میں بھی یہ نبوت کا سلسلہ جاری رہے، یہ نبوت کا سلسلہ جو اللہ رب العالمین نے جس نبوت سے انہیں نوازا ہے، جس نبوت کا تاج ان کے سر پر رکھا ہے، یہ نبوت میرے ساتھ ختم نہ ہو بلکہ میری اولاد میں نبوت کا سلسلہ جاری رہے۔ اور اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء آئے وہ تمام کے تمام انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے۔ اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے دو فرزند، اور ان کے بعد جتنے انبیاء آئے تمام کے تمام انہی کی نسل سے، کوئی نبی ان کی نسل سے باہر نہیں، کوئی نبی ان کی نسل سے باہر نہیں۔ تو یہاں پر جو ماں باپ ہیں، جو پیرنٹس ہیں، ان کے لیے ایک اہم سبق ہے کہ کبھی اپنے بچوں کے سلسلے میں غافل نہ ہو، ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے دعائیں ہونی چاہیے، ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے دعائیں ہونی چاہیے۔ اور یاد رکھیے ایسا نہیں کہ آپ دعائیں کریں اپنے بچوں کے لیے اور وہ دعا آپ کے بچوں ہی میں ظاہر ہو، ضروری نہیں، آپ کے پوتوں میں ظاہر ہو سکتی ہے، آپ کے پر پوتوں میں ظاہر ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پروردگار میری نسل میں ایک ایسے رسول کو بھیجنا جو انہی میں سے ہو، ان پر کتاب آیت کی تلاوت کرے، ان کا تزکیہ کرے، انہیں حکمت سکھائے۔ اور پیارے نبی فرماتے اتنے سالوں کے بعد انا دعوت ابراہیم، میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں تو میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام اتنے سال پہلے دعا کرتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کبھی انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے، دعائیں ہوتی رہنی چاہیے، دعائیں ہوتی رہنی چاہیے۔ یاد رکھیے انسان فرشتہ نہیں بن سکتا، نبی نہیں بن سکتا، باقی سب بن سکتا ہے۔ تو اپنے اولاد کے لیے تمام دعائیں کیجیے، کیا کیا دعائیں ہو سکتی پوری دعائیں کیجیے۔ کبھی اللہ رب العالمین سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس ہے ممکن ناممکن آسان مشکل ہمارے لیے، اللہ رب العالمین کے لیے کیا مشکل کیا آسان، اللہ رب العالمین کے لیے کیا ممکن کیا ناممکن، بس اللہ رب العالمین کا ایک فیصلہ ہو جائے، کن ہو جائے، بس اللہ رب العالمین ہر چیز کرنے پر قادر ہے۔ تو ہمیشہ اپنے اولاد کے لیے دعائیں ہونی چاہیے۔ تو کبھی ماں باپ اپنے بچوں کے سلسلے میں غافل نہ ہو۔ اور پھر دیکھیے ابراہیم علیہ السلام جب کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اپنے بچوں کو نہیں بھولتے، ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اپنے بچوں کو یاد رکھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں پروردگار مجھے بتوں کی عبادت سے بچانا، نہ صرف مجھے بلکہ میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے بچانا۔ پھر دعا کرتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، پروردگار مجھے نمازوں کا پابند بنا، نماز قائم کرنے والا بنا۔ پھر دعا کرتے ہیں ومن ذریتی، پروردگار میری نسل سے بھی، میری نسل سے بھی، میری نسل کو، میری آنے والی ذریت کو بھی نمازوں کا پابند بنا۔ تو والدین صرف اپنے لیے دعائیں نہیں بلکہ اپنے بچوں کے لیے بھی دعائیں ہونی چاہیے۔ اور ماں باپ تو اپنے بچوں کی دنیاوی ترقی کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کون سے ماں باپ ہیں جو بچوں کی دنیاوی ترقی کے لیے دعا نہیں کرتے؟ لیکن ماں باپ کو اپنے بچوں کی آخرت کی فکر ہونی چاہیے، اپنی آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ تو اس طرح ہمیشہ دعائیں ہونی چاہیے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی جو پیاری دعا ہے تمام شادی شدہ لوگوں کے لیے، رب هب لي من الصالحین، رب هب لي من الصالحین، پروردگار مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ دیکھیے صرف اولاد مانگنا کافی نہیں بلکہ نیک اولاد مانگنے کی ضرورت ہے، نیک اولاد مانگنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولاد اگر نیک ہوگی تو اللہ کی رحمت بنے گی، اللہ کی جانب سے نعمت بنے گی، زندگی کا سکون اور اطمینان بنے گی۔ اور اگر بگڑی ہوئی اولاد ملے، نافرما بردار اولاد ملے تو یاد رکھیے یہ زحمت ہے، یہ عذاب ہے۔ کسی دشمن کے ہونے کی ضرورت نہیں، انسان کی زندگی کے سکون کے خاتمے کے لیے بگڑی ہوئی اولاد کافی ہے، کسی اور دشمن کی ضرورت نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ دعائیں جب ہو تو ان دعاؤں کو ہم پڑھنا چاہیے۔ بڑی پیاری دعائیں، مختصر دعائیں، کتنی بڑی دعا ہے، رب هب لي من الصالحین، مختصر دعائیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو بہت سارے قصے ہیں وہیں پر ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نقل کی ہیں۔ ان دعاؤں کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہمیشہ ہونی چاہیے ولا تخزنی یوم یبعثون، ولا تخزنی یوم یبعثون۔ 3 سے 4 ورڈ ہیں لیکن اس میں جو دعا مانگی گئی ہے اگر کوئی سوچ بھی لے، اگر اس پر غور کرے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کیا کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام؟ ولا تخزنی یوم یبعثون، پروردگار جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھا کھڑا کرے گا
اس دن مجھے ذلیل نہ کرنا، مجھے رسوا نہ کرنا۔ دیکھیے روز قیامت کی کامیابی کتنے آسان الفاظ مانگی جا رہی ہے، اور حقیقی کامیابی روز آخرت کی کامیابی ہے، وہی اصل کامیابی، حشر کے میدان میں ہم کامیاب ہو جائیں، ہم رسوا نہ ہو، یہی کامیابی ہے۔ اور کتنے آسان الفاظ میں دعا ہو رہی، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، پروردگار مجھے اس دن تو رسوا نہ کرنا جس دن تو اپنے بدنوں کو اٹھا کھڑا کرے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں قرآن مجید نقل کرتا ہے، انہیں پڑھنے، انہیں یاد رکھنے، انہیں سمجھنے اور اپنی زندگی میں ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کے سلسلے میں کتنے فکر مند ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کعبے کے پاس رکا دیتے ہیں، وہاں پر کھڑا کر دیتے ہیں، اور ان کے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام ہیں جو بیت المقدس میں، فلسطین میں۔ ابراہیم علیہ السلام کا دونوں جگہ آنا جانا ہوتے رہتا ہے، دونوں جگہ آنا جانا ہوتے رہتا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہو گئی، ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کے گھر آتے ہیں، جب گھر آتے تو اسماعیل علیہ السلام وہاں پر نہیں ہوتے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اسماعیل علیہ السلام وہاں پر موجود نہیں ہوتے۔ حضرت اسماعیل کی بیوی گھر میں موجود تھی، ابراہیم علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ کہاں ہے اسماعیل، تو کہتے ہیں باہر گئے ہوئے۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ کیا حال چال ہے، تمہارے شوہر کے ساتھ تمہارے تعلقات کیسے ہیں، تمہارے شوہر تمہارا خیال رکھتے نہیں رکھتے؟ تو بیوی شکایتیں کرنے لگتی ہے، اسماعیل ہمارا خیال نہیں رکھتے، ہمارے کھانے بالکل ایک دم کھانے کے لائق نہیں، ہماری غذا اچھی نہیں، ہماری غذا کا صحیح انتظام نہیں کرتے، ہماری ضروریات پورے نہیں کرتے۔ اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی اسماعیل علیہ السلام کی شکایت کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب اسماعیل آئے تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دو، اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دو۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام جب گھر لوٹ کر آتے ہیں تو بیوی کہتی ہے کہ کوئی بڑا انسان آیا تھا، بڑا حسین و جمیل تھا، بڑا نیک لگ رہا تھا، اس نے آپ کے بارے میں پوچھا، میں نے کہا کہ باہر گئے ہوئے۔ پھر اس نے ہمارے روزینہ کے بارے میں پوچھا، ہمارے ایام کیسے گزر رہے ہیں، ہمارے دن کیسے گزر رہے ہیں، تو میں نے یہ کہا ہے۔ تو حضرت اسماعیل نے پوچھا باپ انہوں نے کیا حکم دیا، اس بوڑھے شخص نے آپ کو کیا حکم دیا؟ تو کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے کہ کہا کہ جب آؤ تو آپ کو سلام سناؤ اور چوکھٹ کو بدلنے کا حکم دیا ہے، چوکھٹ کو بدلنے کا حکم دیا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ وہ بوڑھے انسان میرے باپ تھے اور مجھے کہا کہ میں تمہیں طلاق دوں، تو اپنے گھر چلے جاؤ، تو اپنے گھر چلے جاؤ۔ تو اس طرح طلاق ہو جاتی ہے۔ دوسری مرتبہ آتے ابراہیم علیہ السلام، پھر گھر میں اسماعیل علیہ السلام نہیں ہوتے، پھر ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے سوال کرتے ہیں کہ اسماعیل کہاں ہیں، تمہارے ایام کیسے گزر رہے ہیں، دن کیسے گزر رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کا رہنا تمہارے ساتھ کیسا ہے، تمہاری ضرورت پورے کر رہے نہیں کر رہے۔ یہ جو بیوی تھی بڑی شکر گزار تھی، اسماعیل علیہ السلام کی خوب تعریف کر دی، کہا کہ ہمارے کھانے میں یہ چیزیں ہیں، ہمارے لیے کوئی کمی نہیں کرتے، وغیرہ وغیرہ حدیث جو الفاظ ہیں۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب اسماعیل آئے تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ چوکھٹ کو نہ بدلنا، چوکھٹ ہمیشہ یہی چوکھٹ کو رکھنا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام لوٹ کر آتے ہیں، بیوی فرما بردار شکر گزار جو بیوی تھی کہتی ہے کہ ایک بڑا انسان آیا تھا، یہ تمام واقعہ پیش آیا۔ تو اسماعیل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا؟ تو بیوی نے کہا ہے کہ ہمیشہ چوکھٹ کو باقی رکھوں، چوکھٹ کو نہ بدلوں۔ تو اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے باپ ابراہیم تھے اور کہا ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ اپنی زوجیت میں رکھوں، تمہیں طلاق نہ دوں۔ تو عورتوں کے لیے اس میں پیغام ہے کہ زندگی میں نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، زندگی میں اوش نیچ ہوتی رہتی ہے، کبھی خوشی کے ایام ہوں گے، کبھی تنگی کے ایام ہوں گے، کبھی فراوانی ہوگی، کبھی سختی ہوگی، لیکن ہمیشہ عورت کو چاہیے کہ اپنے مرد کا ساتھ دے، اپنے شوہر کا ساتھ دے۔ شکوے شکایتیں کرنا اچھی بات نہیں۔ میرے نبی نے کہا اگر شوہر زندگی بھر عورت کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، احسان کا معاملہ کرے، زندگی کے آخری ایام میں صرف ایک غلطی ہو جائے، ایک کمی ہو جائے، تو پھر بیوی کہے گی کہ زندگی میں کبھی تم نے میرے ساتھ اچھا معاملہ کیا نہیں۔ صرف ایک غلطی، ایک کمی کی وجہ سے زندگی کے تمام احسانات کو بھلا دیتے ہیں۔ اور پھر اس پیارے نبی کی حدیث کو یاد کیجئے، پیارے نبی جب عورتوں کی گروپ کے پاس آتے ہیں، عورتوں کی جماعت کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت خوب صدقات و خیرات کرو، فإنی رأیتکن اکثر من اہل النار، اس لیے کہ جہنم میں اکثریت میری تمہاری دیکھیے، عورتوں کی دیکھیے۔ تو عورتوں نے سوال کیا اللہ کے رسول کیا وجہ ہے، ہماری اکثریت جہنم میں کیوں جائے گی؟ تو اس وقت پیارے نبی نے فرمایا تکفرن العشیر،
تم اپنے شوہروں کی بڑی نافرما بردار ہو، کبھی تو اپنی شوہروں کی شکر گزاری نہیں کرتی، بڑی ناشکری ہو. تو اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ اس سلسلے معاملے میں ہوشیار رہیں، شکر گزار رہیں. زندگی میں سختیاں آسانی یہ زندگی کا ایک اصول ہے، کبھی خوشحالی رہے گی کبھی سختی رہے گی، دونوں میں شوہر کا ساتھ دینا، شکر گزار بنے رہنا، یہی ایک با کمال خاتون کا کردار ہے. اس کے بعد دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بہت تعریف کرتا ہے. کتنی تعریف ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو بہت چیزوں نوازا، بہت چیزوں میں آزمایا، بہت ساری چیزوں میں ابراہیم علیہ السلام ہم نے آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ، لیکن ابراہیم علیہ السلام تمام میں کامیاب ہو کر نکلے. بہت سارے امتحان، کتنے امتحان آپ نے خود سنے. اپنے گاؤں کو چھوڑ کر جانا، اپنے بیوی بچے کو اکیلے ایک ایسے گاؤں میں چھوڑنا جہاں پر ایک پرندہ پر بھی نہیں مارتا، پھر بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنا. کتنی قربانیاں ابراہیم علیہ السلام سے مانگی گئی، کتنے امتحانات. اور ایک امتحان جو قرآن میں نہیں لیکن صحیح حدیث میں، صحیح حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ختنے کا حکم دیا گیا. جانتے ہیں کب؟ جب کہ ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سال تھی. 80 سال کے حکم ابراہیم علیہ السلام کو ختنے کا حکم دیا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی عمر میں ختنہ کرتے ہیں. تو یہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم، اس آیت کی تفسیر مفسرین کرام نے اس کو نقل کیا، اس کو ذکر کیا. تو ہر اس طرح ابراہیم علیہ السلام زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں. اور اللہ رب العالمین کہتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا. جس طرح آیت آئی ہے، اس آیت میں کیا فرمانا اللہ رب العالمین؟ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، ایک امت تھے جو اللہ رب العالمین کے بڑے فرما بردار تھے. یہاں پر اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو امت کہا. ابھی امت کیا ہے؟ مفسرین اس کی دو شرح کی. ایک امت کا مطلب تو یہ کہ امام، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا ہے آنے والے لوگوں کے لیے. اور خود پیارے نبی کو حکم دیا گیا کہ تم ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، واتبع ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو. تو تمام آنے والوں کے لیے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا. اور پھر ہمیں قرآن مجید میں بتایا گیا قد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک ماڈل ہے، آئیڈیل ابراہیم علیہ السلام تمہارے لیے، تم کو فالو کرو، تمہارے لیے اسوہ ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام امت ہیں، امام ہیں. ایک اور تفسیر جو اس کی گئی وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تھے تو ایک آدمی، تھے تو ایک شخص، تھے تو ایک فرد، لیکن ان کا ایمان ایک امت کا ایمان تھا. ان کی نیکیاں ایک امت کی نیکیاں تھیں، ان کی قربانیاں ایک امت کی قربانیاں تھیں. ایک امت مل کر جتنی قربانیاں دے سکتی ہیں، صرف ایک شخصیت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی قربانیاں دی. ایک امت مل کر جتنی نیکیاں کر سکتی ہیں، اللہ رب العالمین کو جتنا راضی کر سکتی ہیں، صرف ایک شخصیت ابراہیم علیہ السلام اتنا اللہ رب العالمین کو خوش کرتے ہیں اور اتنی نیکیاں بجا لاتے ہیں. یہ ہے ابراہیم علیہ السلام. اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو، ان کو اسوہ بناؤ. جب اسوہ بنانے کا حکم دیا گیا تو ہم تمام کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے واقعات کو بار بار پڑھیں، ان کے واقعات کو بار بار پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، جانیں کہ ان کی سیرت، ان کی زندگی میں کیا کیا ہوا. جب پڑھیں گے تو معلوم ہوگا، پھر ان کو ہم اسوہ بنائیں گے. تو ہم تمام کو چاہیے کہ ہمارے گھروں میں انبیاء کے قصے پڑھے جانے چاہیے، سنے جانے چاہیے. جتنا پڑھیں گے اتنا ہم جانیں گے اور پھر اس کو ہم ماڈل بنائیں گے. تو اس لیے ہم لوگوں کو پڑھنا چاہیے. آخری بات جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتانی ہے، جہاں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے اسوہ ہیں، نمونہ ہیں، وہاں پر کہتا ہے الا قول ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کی ایک بات ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے اسوہ ہیں. وہ بات کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا. اور ابراہیم علیہ السلام کا باپ کافر تھا، مشرک تھا، اور مومنوں کے لیے اس بات کی اجازت نہیں کہ اپنے باپ یا اپنے کسی بھی انسان کے لیے جو شرک کی حالت میں انتقال کر گیا ہو، اس کے لیے استغفار کی دعائیں نہیں ہو سکتی. ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين. اس دنیا میں اگر کافر اور مشرک موجود ہیں، آپ ان کی ہدایت کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، استغفار کی دعائیں نہیں ہو سکتی، ان کی گناہوں کی معافی کی دعا نہیں ہو سکتی. اور جب اس دنیا سے چلے جائیں تو پھر مسئلہ ہی ختم. آپ ان کی استغفار کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے دعائیں نہیں کر سکتے.
ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو پتا چل گیا کہ ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو پھر ابراہیم علیہ السلام دعا کرنے سے رک گئے. لیکن ایک مرتبہ جو کی تھی تو اس سلسلے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ اس ایک معاملے میں ابراہیم علیہ السلام تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے. تو یاد رکھیے، اگر آپ میں سے کسی کے رشتہ دار، ہم میں سے اگر کسی کے رشتہ دار، کسی کے کوئی رشتہ دار ہیں انتقال کر جا رہے ہیں شرک کی حالت میں، کفر کی حالت میں، تو ان کے لیے استغفار کی دعائیں نہیں ہو سکتی. تو یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی سیرت. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان سیرتوں کو، ان حیات کو پڑھنے اور ان سے جو دروس، پیغامات اور عبرتیں ہمیں ملتی ہیں انہیں اپنانے، اپنی زندگی میں نافذ کرنے توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.